نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، امت مسلمہ کے درمیان ایک متفق علیہ مسئلہ ہے جس پہ امت کا ہر فرد و بشر اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور وہ ہے ختم نبوت کا مسئلہ۔ الحمدللہ امت اس بات پہ متفق ہے، مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کے تمام مسلمان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد اگر کوئی فتنہ پیدا ہوگا، کوئی گمراہ انسان نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس پہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم بھی ہو گئی اور مکمل بھی ہو گئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، جس دین کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، وہ دین دین اسلام ہے اور وہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب نبوت کا سلسلہ اگر ختم ہو گیا، نبی کوئی آنے والا نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ہمیں دوسری بات یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، اور یقیناً ہو چکا ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، تو اس کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن اور سنت کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں، ان میں عبادات کے جتنے طور طریقے ہمیں بتائے گئے ہیں، دین پر چلنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے جتنے طور طریقے عبادت کے ہمیں بتائے گئے ہیں، وہ ہماری نجات کے لیے کافی ہیں، اور اب کسی انسان کے پاس اس بات کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ اس دین کے اندر کسی چیز کا اضافہ کر سکے یا کسی چیز کو حذف کر سکے۔ یہ ختم نبوت کا لازمی حصہ ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی انسان، خواہ اس کا مرتبہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، یہ سمجھتا ہے کہ اس دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کی جا سکتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ وہ تو کار نبوت کو جاری رکھنا چاہتا ہے۔ استغفر اللہ، کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دین کی تکمیل کا اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور اب میرا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو قرآن و سنت کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام یہی تھا کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر کوئی میرے اس طریقے کو، میرے اس دین کو، میری اس شریعت کو چھوڑ کر کوئی نیا کام کرے گا جس کا ثبوت اللہ کی کتاب اور میری سنت کے اندر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دیں گے۔ سنت اور بدعت یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور خاموشی ہے، کہ اگر آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا، کسی صحابی نے کوئی عمل کیا یا کوئی بات کی اور اس پہ آپ نے خاموشی اختیار کی، تو اس کو تقریری سنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی سمجھا جاتا ہے، اور اس کو بھی سنت میں شامل کیا جاتا ہے۔ بدعت اس کی ضد ہے، یعنی جس کی کوئی نظیر نہ اللہ کی کتاب میں ہو، نہ سنت رسول میں ہو، نہ خلفائے راشدین اور صحابہ کے سے وہ چیز ثابت ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ اب بدعت کی جو قسمیں کی جاتی ہیں، حسنہ اور سیئہ، تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، تو بدعت تو سامعین کرام، ناظرین محترم، کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو دین میں ایک اضافہ ہو، جس کے ذریعے سے دین کے اندر بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہو، اور اصل دین سے زائد جو چیز ہو، تو اس حسنہ کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو گمراہی قرار دیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سنت اور بدعت کے اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، جو چیز سنت ہے اور سنت سے ثابت ہے، وہ 14 صدیوں سے، 14.5 صدیوں سے اپنے حال پہ، اپنی کیفیت پہ، اپنی حالت پہ قائم ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ فجر کی 2 سنتیں ہیں تو 2 ہی چلی آ رہی ہیں، کسی دور میں کسی نے نہیں کہا کہ 4 پڑھ لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ فجر کے وقت آدمی مسجد میں جاتا ہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی آدمی نہیں کرتا، ادا نہیں کرتا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں آ کر فجر کی یہی 2 سنتیں پڑھنا اور صحابہ سے یہی 2 سنتیں پڑھنا ثابت ہے۔ تو کوئی 4 نہیں پڑھ رہا ہے، خواہ تحیۃ المسجد ہی پڑھے، اگر کوئی پڑھے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ دوسرا سوال، انگلی اٹھائے گا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو چیزیں سنت سے ثابت ہیں، مثلا
عقیقہ ہے، قربانی ہے، ختنہ ہے، نماز جنازہ ہے، کفن دفن ہے، قبر ہے، پوری امت مشرق سے مغرب تک ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ نکاح اور طلاق کے معاملات ہیں، جو چیزیں سنت سے ثابت ہیں ان کے اوپر عمل کر رہی ہے۔ لیکن جو چیزیں بدعات اور خرافات ہیں، جیسے یعنی عرس اور پختہ قبریں ہیں، جشن میلاد اور معراج ہے، تیجے 10ویں اور 40ویں، فاتحہ خوانی، قرآن خوانی، سوگ اور ماتم ہے، تعزیے اور جلوس، اب ان چیزوں کو جو ہے وہ قرآن و سنت سے کیا کوئی تعلق ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں خیر القرون میں ان کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ تو یہ بدعات کی ایک بھرمار ہے، اور سب سے زیادہ بدعات اور خرافات جو شیعہ رافضیوں کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن بعض اہل سنت کہلانے والے گروہ بھی جو ہے ان بدعات اور خرافات کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ میں چند ایک کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ قرآن و سنت کی کسوٹی پہ ان کو جانچیں اور پرکھیں اور پھر آپ دیکھیں، بلکہ ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے والے علماء ہی سے پوچھ لیں کہ خدا را ذرا یہ بتائیے کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں ہوتے تھے؟ نماز جنازہ کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ میں ایک دن نیٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ بریلوی مکتب فکر کے ایک بڑے عالم بہت بڑے جلسے سے خطاب کر رہے ہیں، اور انہوں نے قرآن مجید سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور قسم کھا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ نماز جنازہ کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ جو لوگ بڑی پابندی سے یہ کام کرتے ہیں ان کو وہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح تیجا 10واں 40واں اور شیعوں کا جو چیلم ہے اسی سے جو ہے وہ 40واں جو ہے والے سنت والے بھی بہت لوگوں نے لے لیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ ہر سال وفات کے دن ختم دینا۔ تو ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ ان بدعات اور خرافات کے ساتھ ہمارا تعلق کس نوعیت کا ہے، جبکہ دوسری طرف ہم فرض بھی ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح قبر کے اوپر 40 دن تک جو ہے وہ روزانہ حاضری دینا اور کچھ کھانا وغیرہ پکا کر لے جانا، قبروں کے اوپر پھول چڑھانا، تختی لگانا، قبروں کو پختہ بنانا، عرس اور میلے، سالگرہ اور ماتمی جلوس اور تعزیے سوگ۔ محرم کے مہینے میں 9 اور 10 کو روزہ رکھنا سنت ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دیگیں پکاتے ہیں، سبیلیں لگاتے ہیں، شربت جو ہے وہ لوگوں کو پلاتے ہیں اور میٹھے چاول لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ بھئی خدا کے بندو، کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کی خلاف ورزی کر رہے ہو؟ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو گھر میں آرام سے بیٹھے رہو، کیوں بدعات اور خرافات کو پھیلا رہے ہو؟ اور اسی طرح سفر کو منحوس سمجھنا، اور 22 سفر کو امام جعفر صادق کے کنڈے تیار کرنا، اور اسی طرح سے جو ربیع الاول کے مہینے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب آپ کو علم ہے، رجب کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، اور اسی طرح جو ہے ہر ماہ کی 11 تاریخ کو 11ویں پکانا۔ اور پھر اب تو ایک نئی بدعت شروع ہو چکی ہے، اگر آپ نیٹ کھولیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، جمعۃ المبارک کی مبارکباد قبول کیجئے۔ اب ایک نئی بدعت جو ہے وہ لوگوں نے ایجاد کی ہے۔ کیا کسی دور میں بھی خیر القرون کو تو چھوڑیں، آج سے مطلب یہ ہے کہ 10-20 سال پہلے، 5 سال پہلے بھی اس کا کوئی رواج تھا کہ جمعے کی کسی کو مبارکباد دی جائے؟ میرے بھائیو، ان چیزوں کو دین سمجھا جاتا ہے، اور کل آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس کو دین کا حصہ بنا لیں گی، جیسا جن چیزوں کا میں نے ذکر کیا، یہ بھی اور بہت ساری دوسری چیزیں بھی آج دین کا حصہ بن چکی ہیں، اور جو ان چیزوں کے اوپر عمل نہ کرے اس کو بے دین قرار دیا جاتا ہے۔ اور ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنے حوض کوثر سے اپنے امتیوں کو جام پلا رہا ہوں گا، اور بہت سے لوگ میری طرف آئیں گے، میں فرشتوں سے کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، تو ان کو مجھ سے روک دیا جائے گا، اور فرشتے مجھ سے کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین اور شریعت اور آپ کی سنت اور طریقے کو بدل دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان سے کہوں گا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، وہ حوض کوثر تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے، حضور کی شفاعت سے بھی محروم رہیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے سنت کو چھوڑ کر بدعات کی جو ہے وہ برمار شروع کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ